بڑی ڈیٹیل میں آپ نے نیوز سنی. اس وقت ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کی کالز کو بھی مطلب اپریشیٹ کریں گے اور آپ کی کالز کو اکنالج کیا جائے گا. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جناب فیاض ویلانہ صاحب ہوا کرتے ہوتے ہیں اور یقیناً آپ تمام لوگ بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے کنسرنز کا اظہار بھی کرتے ہیں, اپنے سوال بھی کرتے ہیں, اپنی انپٹ بھی دیتے ہیں. جناب فیاض ویلانہ صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ باجی, آپ کو بھی اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم میری طرف سے. بہت شکریہ فیاض بھائی. بہت سارے چینجز انفولڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی, آپ نے بلکہ اس پر بہت سی چیزیں جو آپ نے پریڈکٹ کی تھیں وہ ہوئیں بھی. جو ہمارا گرے لسٹ سے ہم نکلے مگر اب ان کی ٹیم جو ہے وہ وزٹ کرے گی آج. بلکہ ہمارے ساتھ تھے کرامت اللہ غوری صاحب, تو وہ کہنے لگے کہ وہ ان کا تو ایک بندہ ہمیشہ سے اسلام آباد میں موجود ہے. مگر کیا فرمائیں گے آپ اس وقت کی پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں؟ اس وقت تازہ ترین جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے ہماری, کیونکہ مفتاح اسماعیل ابھی تک جو ان کی کارکردگی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ ہی از اے ٹوٹل فیلئر. وہ مفتاح اسماعیل کا مفتاح لگا ہوا ہے لٹرلی. آپ دیکھیں اس بندے کی پہلی جو اپیرنس ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ اتنی پور تھی کہ وہاں میٹنگ میں جب ان سے انہوں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ انفوٹیک اینڈ واٹ از یور پلان اباؤٹ, مجھے پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مائی گاڈ. تو وہاں مذاق بنا ان کا. اس کے بعد پھر جب انہوں نے کہا جی کہ وہ قطر میں اپنا آئیں گے منسٹر وزیر خزانہ, اصل وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جا کے ملیں گے ان سے, وہاں ان کا مذاق بنا کہ آپ کس چیز کے وزیر خزانہ ہو اگر اسحاق ڈار نے جا کے وہاں مذاکرات کرنے ہیں. پھر وہاں سے ریزسٹنس آئی کہ بھائی ایک بندہ پاکستان گورنمنٹ کو مطلوب ہے, مفرور ہے, پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے, جو وہاں نہیں آ رہا وہ مذاکرات کس طرح جا کے کرے گا پاکستان گورنمنٹ کے بیہاف پہ. تو وہ پلان ان کا سٹاپ ہوا. اس کے بعد پھر یہاں انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری 18 جون کو ہو جائے گی, فلاں جون کو ہو جائے گی, فلاں ڈیٹ کو ہو جائے گی, کرتے کراتے اب یہ کہ جی وہ پاکستان آئیں گے تو ڈیسائیڈ کریں گے. آج بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1-2 روز میں ہماری سیٹلمنٹ ہو جائے گی. حالانکہ اس سے پہلے یہ مٹھائیاں حسب دستور کھا چکے ہیں کہ جی ہمارے معاملات ہو چکے ہیں. لیکن ہم اتنے کمزور وکٹ پہ ہے اسپیشلی یہ گورنمنٹ کہ اب انہوں نے باقاعدہ آفیشیلی ان کی طرف سے آ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ریزروز بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ہم آپ کے بارے میں ہمارا وی آر ناٹ شیور اباؤٹ کہ آپ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکو گے. تو انہوں نے اپنی طرف سے انہیں نالائق قرار دے دیا ہے اس موجودہ گورنمنٹ کو. اب اس کے بعد سعودی سفارتکار کو اسلام آباد میں اکٹھا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی جو آپ کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا وہ پل پل ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہے آپ کو حاصل. فار ایگزامپل صدر عارف علوی صاحب نے آج جو کیا, انہوں نے نیب کا ترمیمی آرڈیننس بل جو انہوں نے پیش کیا اس کو عارف علوی صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے اور ایسے ہی واپس کر دیا. اب عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ قانون بنا لیں گے, بن جائے گا, ظاہر ہے وہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس میں اپروو کرا کے وہ ہو جائے گا. لیکن صدر صاحب نے اپنی طرف سے کہا کہ میں ایک چیز کو غلط سمجھتا ہوں, میں اس پہ اپنے دستخط اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بل پیش کیا تھا اس کا, ہم سے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ووٹ کہا کہ انہوں نے چھینا اور وہ ای وی ایم کا, وہ بھی صدر صاحب نے سائن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس کی کمزور ہونے کے یا اس کے انلیجٹ ہونے کے ثبوت اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ ثبوت پھر جب عمران خان کہتا ہے قوم کو کہ باہر نکل آئیں تو لوگ نکل آتے ہیں باہر. اب لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جی لوگ کم نکلے ہیں, زیادہ نکلے ہیں. تو بھائی نکلے تو ہیں نا. اس گرمی میں اگر کوئی نکالنے میں کامیاب ہو جائے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی مین لیڈرشپ پہ 13 پرچے ہوئے ہیں اور ان میں اینٹی ٹیررسٹ ATC کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے مقدمے ہیں. مقدمے کن لوگوں پہ ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے بندوں پہ جنہوں نے زندگی میں شاید کہیں کوئی چڑیا بھی نہیں ماری ہوگی. اب ان پہ اگر آپ اینٹی ٹیررسٹ کا کیس کریں گے اور اگر آپ حماد اظہر جیسے شریف آدمی پہ اگر کریں گے, حماد اظہر کے والد میاں اظہر اس دور میں جب لٹرلی 90 کی سیاست ہو رہی تھی, جب ایک دوسرے پہ کیچڑ دبا کے اچھالا جا رہا تھا, اس دور میں بھی اس بندے نے نیک نامی کمائی میاں اظہر نے. اور حماد اظہر واقعی جب بولتا ہے بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میاں اظہر کا بیٹا ہے. اب حماد اظہر پہ بھی آپ نے کر دیا
شفقت محمود انتہائی کمزور آدمی, پی ٹی آئی کا شاید کمزور ترین پنجاب کا پریزیڈنٹ شفقت محمود ہے کسی پروونس کا. شفقت محمود جو ڈی سی رہا ہے, بیوروکریٹ ہے اور وزیر تعلیم رہا پچھلی گورنمنٹ میں, اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتا, اس پہ آپ اے ٹی سی پہ پرچہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں عمران کے کہنے پہ باہر, تو وہ عمران کے کہنے پہ نہیں نکل رہے, وہ مہنگائی سے تنگ ہیں اس لیے نکل رہے ہیں. تو اوور آل لیجیٹیمیسی تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں. اوپر سے پھر اپنے ان کے دستگیر خرم دستگیر نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہمارے سارا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں نے بھی دیکھی ہوگی, جو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو اس کے یہ پلان تھے, اور پلان نمبر 1 اس کا یہ تھا کہ وہ ہم سب کو اندر کرتا, ہمارے خلاف کرپشن کے کیسز وہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کرپشن کے کیسز سے بچنے کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا, کنفیشن ہو گیا, اس کا کنفیشن ہو گیا. پھر اب دیکھیں پنجاب میں یا مرکز میں تو چلیں جی پی ٹی آئی ورسز نون لیگ لڑائی ہو رہی ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیوں نہیں بجٹ پاس ہو رہا؟ تو ہم پورا پاکستان جہاں کہیں بھی آپ جائیں ہر جگہ ہمیں کہیں کوئی سالڈ گورنمنٹ نہیں ملتی. کے پی کے میں 2/3 میجارٹی ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس, لیکن آج وہاں پی ٹی آئی کے جو ٹیچرز ہیں وہ بنی گالہ کے سامنے مظاہرہ کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے علی محمد خان اور مراد سعید نے ان سے کامیاب مذاکرات کر کے انہیں واپس بھیج دیا ہے پشاور, اور کل وہ چیف منسٹر سے شاید مل کے اپنے معاملات طے کریں گے. اور پی ٹی آئی کے لیڈران نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے مطالبات میں جان ہے اور وہ مطالبات ان کے مانے جانے چاہیے, انہوں نے واپس بھیجا ہے. لیکن لوگ مطمئن تو نہیں ہے نا, کہیں بھی کسی پروونس میں لوگ مطمئن نہیں ہیں. سندھ میں آپ چلے جائیں, بظاہر ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا ہے, لیکن وہ نہیں مطمئن. وہ جو ایڈمنسٹریٹر مانگنا چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں دیے گئے, جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ان کے. پھر وہاں الیکشن ہوا ایک بڑا تاریخی, پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا 65 ووٹوں سے ایک بندہ جیت گیا. کس طرح جیتا؟ آخری ٹائم پہ 2 حلقوں کا الیکشن کا ریزلٹ روک کے تو وہ 65 ووٹوں سے جیتا. اور اس بندے کا ریکارڈ اچھا نہیں, اور اس 440 ووٹ وہاں ریجیکٹ ہوئے, وہاں آخری 3-4 حلقوں میں کیے گئے. آج فیفن کی رپورٹ آ گئی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے بے قاعدگیاں کی گئی ہیں. دھاندلی انہوں نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا بے قاعدگیوں کی رپورٹ ہیں. ایک بندہ وہاں قتل ہو گیا ہے اسی میں. اور پھر آپ ایک ٹی ایل پی, ایک نیا فینومینا سامنے آ رہا ہے. ادھر سے ہماری تازہ ترین خبر جو ہے, ہمارے اپنے طاہر القادری صاحب 18 جون کو چلے گئے, یہاں سے روانہ ہو گئے. طاہر القادری صاحب کا پروگرام بھی یہاں بہت سارے ان کے ماننے چاہنے والے جاننے والے پروگرام سن رہے ہوں گے. ان سے بھی آن ایئر میں گلہ کر رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے اگر انہیں اپنے لوکل میڈیا جو کینیڈا میں پاکستانی میڈیا ہے, ہم جیسے لوگ ہیں, اگر ان کے ساتھ ان کی یا ان پہ ٹرسٹ کرتے تو شاید وہ جو بات مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور وہاں جو ان کی عزت افزائی ہوئی, شاید وہ اس عزت افزائی, میں انورٹڈ کامز میں عزت افزائی کہہ رہا ہوں, وہ اس سے بچ سکتے تھے اگر وہ ہم لوگوں سے بات شیئر کر لیتے جانے سے پہلے. شاید ہم انہیں بہتر کوریج بھی دے دیتے. پاکستان کا میڈیا طاہر القادری صاحب کو اس طرح وارم ویلکم نہیں کر رہا جس طرح طاہر القادری صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے. طاہر القادری صاحب نے جب یہ ان کے 8 سال پورے ہو گئے اس کے ماڈل ٹاؤن والے تھانے کے, پورے پاکستان میں انہوں نے مظاہرے کیے, لیکن پاکستانی میڈیا نے ان کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا. تو طاہر القادری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں, اس وقت جاتے ہیں جب انہیں کہیں سے کوئی اشارہ ملتا ہے, یا واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہے, میں جاتا ہوں, میں وہاں جا کے بات کرتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن طاہر القادری صاحب کو کانٹینیوس ایک اس پہ پریشر رکھنا چاہیے تھا. اگر عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی آپ ایک اپنا پرابلم سالو نہیں کرا سکے, تو آپ تو گورنمنٹ ہی ان کی ہے جن میں شہباز شریف صاحب بھی نامزد ہیں ماڈل ٹاؤن کیس میں, شہباز شریف صاحب کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی نامزد ہیں, شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری جو اس وقت حکومت پاکستان چلا رہے ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ, ہی واز دا پرسنل اسٹاف آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. اور جب ماڈل ٹاؤن پہ حملہ ہو رہا تھا تو ڈاکٹر توقیر شاہ فون اٹینڈ کر رہے تھے. ڈاکٹر توقیر شاہ شہباز شریف کی انسٹرکشن آگے لاہور پولیس کو پاس آن کر رہے تھے, اور ان پہ وہ نامزد ملزم ہیں. اور پھر جب کیس اس وقت پریشر بڑھا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر توقیر شاہ کو پاکستان سے بھگا دیا تھا, اور اسے ورلڈ بینک میں جو پاکستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ ہوتی ہے, کوٹا پہ جو ملتی ہے ہر کنٹری کو, بڑے کنٹری کو, اس پہ ڈاکٹر توقیر شاہ کو ڈپلومیٹک اس کے ساتھ جھنڈے والی کار میں 22ویں گریڈ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک بھیج دیا گیا تھا. اب گورنمنٹ واپس آئی ہے شہباز شریف صاحب کو, تو اسے واپس بلا لیا گیا ہے, اور اپنے ساتھ پرنسپل سیکرٹری ہے, پوری گورنمنٹ وہ چلا رہا ہے, اور وہ ماڈل ٹاؤن میں مطلوب ہے.
ویری سیڈ، ویری سیڈ. سر میں تھوڑا سا آپ کی پوری بات چیت میں ٹی ایل پی نے جو اپنا نمائندہ رکھا تھا جی اس کی ہسٹری، یعنی پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے کہ جب کینڈیڈیٹ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا کہیں نامینیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا پاسٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. تو ٹی ایل پی کا جو نامزد بندہ ہے، سنا ہے اس کی پاسٹ اتنا کلیئر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری منسٹریز کو، ہمارے ڈپارٹمنٹس کو، ہمارے اداروں کو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، شدت پسند عناصر، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، چاہے وہ کسی ریلیجیس گروپ میں ہوں، چاہے وہ کسی ریجنل گروپ میں ہوں، چاہے وہ کسی لسانی پارٹی میں ہوں، ان پہ اتنی کڑی نظر رکھنی چاہیے اور بغیر کسی تفریق کے ان کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے چاہیے. اور ہمارے پاکستان کی عوام کو بھی ان معاملات میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہمارے سارے سلسلے بھی چلتے رہیں گے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی چلتی رہیں گی، ہماری سیاسی پارٹیز، سماجی پارٹیز، ہماری مذہبی ریلیجیس گروپ، سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی پاکستان کو نقصان ہوا تو پھر یہ کہاں جا کے ٹی ایل پی کام کرے گی، اور کہاں یہ باقی لشکر طیبہ، لشکر احرار اور حرکت الانصار اور یہ کہاں جا کے سارا کچھ کریں گے؟ کچھ کہیں نہیں کر سکتے. آپ انہیں کی جو اسی آزادیاں، بات سے دو باتیں میرے دماغ میں آئیں اور اس کے بعد ہم کالز لیں گے. میں دو سوالوں کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو جو یہ ہے کہ جو راؤ نواز صاحب ہیں، راؤ انوار نے جو بیان دیا ہے، اور آج کرامت اللہ غوری صاحب بھی تھے، انہوں نے بڑے کلیئر ورڈز میں کہا کہ بے نظیر صاحبہ کے بھائی کا خون بھی راؤ انوار کے ہاتھ میں. ہی واز اے رائٹ مین آف جناب زرداری صاحب. جو انہوں نے بیان دیا ہے تو یہ تو بڑی زبردست خطرے کی گھنٹی بجی. اب جب ہم کوئی بھی پاکستان میں اعلیٰ پوزیشن کے اوپر جاتے ہیں یا کسی بھی پوزیشن پہ جاتے ہیں تو ہم اوتھ لیتے ہیں کہ میں اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گا، یہاں کے صیغہ راز میں رکھوں گا، یعنی کلاسیفائڈ انفارمیشن کو سنبھال کے رکھوں گا. آپ کے چیف جسٹس نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے، آپ کے پرائم منسٹر نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے، آپ کی جو آئی ایم ایف ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر کون کون سے مقدمے ہیں، اور اگر یہ آئے ہیں اندر کھاتے تو سب کو پتہ ہے نا، تو یہ اپنی فائلز کو کلیئر کرنے اور ریکارڈز کو جلانے کے لیے آئے ہیں. تو اب آرمی کیوں نہیں حرکت میں آ رہی؟ یعنی واٹ از دا پرابلم دیٹ دے آر نیوٹرل؟ آن ون سائڈ دے آر کمپرومائزنگ ود امریکہ، اور آن دا ادر سائڈ ہمارے جنرل صاحب جو تھے وہ چائنا گئے ہوئے تھے. اب میرے ان 3-4 سوالوں کا آپ اکٹھا جواب دیں، اس کے بعد ہم کالز لیں گے. ہماری آرمی جو ہے، پاکستان کی آرمی ہسٹری میں شاید اتنی بری طرح ایکسپوز کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے، جب یہ میاں نواز شریف صاحب نئے لندن گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے گجرانوالا کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اپنی ایک اسپیچ میں 14 دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا نام لے کے ان کی تنقید کی تھی، تو اس وقت ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا جی واہ، میاں صاحب چھا گئے، میاں صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے اس وقت لکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ سول سپریمیسی کی جو جنگ ہے، مجھے میاں صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میاں صاحب یہ جو پریشر ڈال رہے ہیں یہ کس وجہ سے ڈال رہے ہیں. تھوڑی سی انہیں کہیں سے گنجائش ملے گی تو یہ فوراً پھر جا کے ان کے پاؤں پڑ جائیں گے. اور میں نے اسی وقت یہ بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سول سپریمیسی کی آخری جنگ جو ہے وہ شاید عمران خان کو لڑنی پڑے. اب دیکھیں صورتحال یہی بن چکی ہے کہ عمران خان کے ایک ایک انٹرویو پہ آپ بے شک اس پہ جو مرضی ہے دنیا جہان کی باتیں اس سے کروا لیں، لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ یہ آرمی کے معاملے میں اب کیا بات منہ سے نکلتی ہے اس کے. اور اس حد تک وہ عمران خان کی سچویشن میں بخلا گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اپنے جنرل افتخار بابر صاحب، انہیں باقاعدہ بار بار آ کے یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے. اب سازش اور مداخلت میں وضاحت کرنے والوں نے کر دیا کہ سازش پہلے ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے. مداخلت ڈائریکٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، پہلے پلان کرنا پڑتا ہے، اور اس پلان نیگیٹو ہو تو اس کو سازش ہی کہتے ہیں. لیکن سازش کے لفظ سے کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں؟ پچھلے یہ اپوزیشن پی ڈی ایم والے کیوں بھاگتے ہیں اور آرمی کیوں نہیں یہ الزام لینے کے لیے تیار کہ یہاں سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ جب سازش پروو ہو جائے تو وہ سازشی بھی ہوتے ہیں، اور سازش سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کانسپیریسی کرنا، وہ انڈر جو ہے قانون کے تحت وہ قابل گرفت ہے، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں.
مداخلت کی کہیں کوئی ہمارے لا میں کہیں کسی جگہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ مداخلت کسی نے کی ہے تو اس کا کیا ہوگا, اس کا کوئی سزا وزا نہیں ہے, تو اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے مداخلت قبول ہے, سزا سازش نہ کہیں, اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں. اب اگر یہاں اس وقت انہوں نے اس سچویشن کو سنبھالا نہ دیا, نئے الیکشن اناؤنس کر کے, یقین مانیں عمران خان زیادہ عرصہ تک منہ بند نہیں رکھے گا, شاید اسے منہ کھولنا پڑ جائے, اور یہ جب منہ کھولے گا تو نقصان ہمارے اداروں کا ہوگا, اور بہت بڑا نقصان ہوگا, تھوڑا نقصان نہیں ہوگا. پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے. اب فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ نہ پاکستان کا نہ بیلجیم کا, آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں ایک جو ہے وہ ہیش ٹیگ چل رہا تھا. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک ہمارا سٹنگ آرمی چیف اس کے بارے میں اس طرح کے ہیش ٹیگ جو ہے وہ چلے, یہ توہین ہے ہماری, ہم سب کی. ہم سارے پاکستان آرمی کی اتنی عزت کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, اور دل سے عزت کرتے ہیں. ہم ہی نہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان آرمی کا کہیں سے کنوائے گزر رہا ہو تو لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں انہیں. اور آج بھی پاکستان آرمی کی دل میں عزت ہے لوگوں کی, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں. اور ہمیں اگر انڈیا جیسا ایک جوائنٹ نیکسٹ ڈور نیبر ہے ہمارے ساتھ, اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ ہمارے جو ہے وہ تیا پانچے کرنا چاہتا ہے, چائنا جو ہے وہ گوادر تک پہنچ کے اپنا دوست ہے لیکن اس کے اپنے ایک مفاد ہیں اس کے, رشیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, وی آر ان سو مینی ٹربلز. اس کے باوجود اگر ہمیں کہیں سیو کرنے کی امید ہے کہ ہمیں کوئی ادارہ بچا لے گا, اللہ نہ کرے کسی مشکل وقت میں, تو وہ پاکستان آرمی ہے. اب اگر پاکستان آرمی کے کسی ایک بندے, 2 یا 3 4 بندوں کے کسی غلط ایک منصوبے سے, غلط پلان سے, ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے, اور ادارے کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے, تو جتنا بھی اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیں گے اس وقت تک سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی. آج الیکشن اناؤنس ہو جائیں, بلوچستان میں جو انریسٹلیسنس ہے وہ بھی رک جائے, پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے, اور سندھ میں جو کچھ ہے وہ بھی رک جائے, کیونکہ ایم کے ایم کو بھی اپنا راستہ پتہ چل جائے کہ ہم نے آگے الیکشن میں جانا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے فریش مینڈیٹ لینا ہے, اگر دوبارہ ہمیں گورنمنٹ ملے گی سندھ کی تو ملے گی, نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی. فیڈرل میں جو ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے آپ کو کہ ایک ایک سیٹ پہ یہاں آپ لڑائی ہے. فار ایگزامپل اقبال محمد علی خان جو ایم کے ایم کے فوت ہو گئے کراچی میں 40 میں, اگر ان کا بیٹا اگر نہ جیتتا تو آج شہباز شریف کا ایک اور نمبر کم ہو جاتا. تو اوپر تو نمبر ہے ہی کوئی نہیں. پھر انٹرنیشنلی جہاں جہاں ہمارے جا رہے ہیں, وزیر خارجہ صاحب بلاول صاحب, شکر ہے کہ ان کی وزیر مملکت بھی پیپلز پارٹی کی ہیں, تھوڑا بہت ان کا تال میل آپس میں ملتا ہے. اگر نیچے پی ایم ایل این کے کوئی منسٹر ہوتے اور اوپر پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوتے تو آج تک آپ دیکھتے کہ یہ 3-4 ہفتوں میں پتہ نہیں کتنی ان کی کنٹروورسیز آپس میں بن چکی ہوتی. آج احسن اقبال صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے, آپا نثار فاطمہ جس کا ایک نام تھا, جو مجلس شورا کی رکن تھی جماعت اسلامی کی, ساری زندگی اس نے پردے سے باہر کسی نے اسے نہیں دیکھا. آپا نثار فاطمہ کا بیٹا احسن اقبال آج بیان دے رہا ہے کہ جی کرپشن سے لوگ ترقی کرتے ہیں, کرپشن تھی تو انڈیا نے بھی ترقی کر لی, کرپشن سے بنگلہ دیش نے بھی ترقی کر لی, ہم نے ترقی نہیں کی تو ہمارا کیا ہے. اب احسن اقبال جیسے بندے جس کی زندگی جماعت اسلامی میں گزری ہے اور جس کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے, اگر اس کے لیے کرپشن ایشو نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب کے لیے اور شرجیل میمن کے لیے اور ڈاکٹر عاصم کے لیے تو بالکل ہی مسئلہ نہیں ہے یہ کرپشن. ویری سیڈ, ویری سیڈ. ویسے ایک بات بتا دوں, میں ابھی کالز بھی لیں گے 4166201778. جتنی باتیں آئی ایم ایف کی طرف سے ہوئی ہے نا فیاض, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ابھی بولنے والی باتیں ہیں, ایونچولی ود ان اے ویک آئی ایم ایف نے ان کو $6 بلین دینا ہے. نہیں, آئی ایم ایف نے دینے ہیں پیسے, لیکن آپ چونکہ کمزور وکٹ پہ ہیں اس لیے وہ آپ سے وہ چیزیں بھی منوا لیں گے جن کا آپ نے عام آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مفتاح اسماعیل کو تو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہیں اور کیا کیا ہم نے ماننی ہے, کیونکہ بندہ کمزور ہے, ریپرزینٹ کرنے والا کمزور ہے, پرائم منسٹر کمزور ہے, آپ کی اکانومی ڈے بائی ڈے آپ لوز کر رہے ہیں منی, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں, تو آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھانے والے اٹھائیں گے, اور ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کیا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے آئی ایم ایف؟ اور آئی ایم ایف کے وہاں جو آفیشیلز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بکس میں بھی اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. وہ جب اپنے بورڈ آف ایگزیکٹو, ان کا جو ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے, اس کے سامنے جب ڈفرینٹ کنٹریز کی فائلز رکھتے ہیں تو وہاں انہوں نے اپنی اچیومنٹ دیکھیں. ہم پاکستان گورنمنٹ کو ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں, لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے انہیں دیے ہیں, ہم نے انہیں بالکل سکرو کر دیا ہے, ٹائٹ کر دیا ہے ان کو, تو وہ ان کی بھی ایفیشنسی ہے نا. اگر مفتاح اسماعیل صاحب کو اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ان سے $6 بلین لے کے آئیں تو مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے, لیکن سچویشن یہاں ادروائز ہے. آئی ایم ایف کے لوگ جو ان کے ساتھ ٹاکس کر رہے ہیں
وہ وننگ پوزیشن میں ہے, مسٹر اسماعیل صاحب وننگ پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت شکریہ فیاض بھائی. آئی ہیو گیون اپ آن پاکستان پالیٹکس. میں جیو پالیٹکس کو پھر بھی دیکھ لیتی ہوں, بٹ انفارچونیٹلی امریکہ کی جو سینئر مینجمنٹس ہیں یا سینئر لوگ ہیں, بڑی دفعہ یہ کنفیشن ہو بھی چکا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کی رژیم کو انہوں نے اپنی مرضی اور مقاصد کے لحاظ سے تبدیل کیا, اور پاکستان میں تو ہمارے پولیٹیشینز کمپرومائزرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹتی ہوں, یہ سازش کا ذکر آرمی کر رہی ہے, مداخلت کا ذکر کر رہی ہے, مگر میرا خیال ہے ایک محب وطن کے لیے سازش اور مداخلت دونوں ایک ہی بات ہے, ٹو یوز سمبڈی فار دیئر پرسنل ریزن. ٹرکی میں جب باقاعدہ کو ہو گیا تھا, آرمی آ گئی تھی, فوج آ گئی تھی, ٹینک آ گئے تھے, مگر قوم نے رزسٹ کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں. وہ رجیم چینج بھی اگر ہوتا تو اس کے پیچھے ایک سپر پاور تھی. مگر مجھے وہ اس وقت کی نیوز کی خبریں یاد ہیں کہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. الٹیمیٹلی فیل ہو گیا تھا, یعنی آرمی ٹک اوور مگر عوام نے فیل کر دیا تھا. ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی قوم میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ اب وہ آرمی کے سامنے نکل کے آ جائے اور ان کے غلط فیصلے کا احساس دلا سکے؟ اچھا, دو کنٹریز ہیں نا, پاکستان اور ٹرکی, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کا کلچر ہے. ٹرکی والے تو کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم یورپین ہیں, یورپین انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن دے آر 50-50. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدھے یورپین ہیں ٹرکی والے. اگر آپ ٹرکی میں جائیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ واقعی یورپ میں آ گئے, کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں آپ. تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ یورپ کے دروازے پہ ہیں. اور اگر وہ ہے تو ظاہر ہے اس قوم میں کچھ چیزیں بھی اس طرح کی آ گئی ہوں گی. ہم اس سے کوسوں دور ہیں اس ساری سچویشن سے. ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس طرح ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں, لیکن شاید ہمارے لوگ اس طرح ابھی تیار نہیں ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ آف دیٹ اسٹوری ہمارے ڈفرینٹ سچویشن ہے تو ہمارے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے بھی ڈفرینٹ طریقے سے. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان, اگر عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب اس نے پچھلی دفعہ کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اسلام آباد آئیں سارے لوگ, اور اس نے ایک فکرہ یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آرمی کے لوگوں سے کے گھروں سے بھی لوگ آئیں گے, اور اس نے کہا کہ ججز کے گھروں سے بھی لوگ آئیں گے. یہ عمران خان ایسے ہی کوئی مطلب ہے, اور سر پہنچے بھی تھے, آرمی کے بہت سارے ایکس جنرلز پہنچے تھے وہاں پہ. نہیں, اس کے پاس انفارمیشن تھی کہ سٹنگ آرمی کے جو لوگ ہیں, آرمی کے افسران ہیں, ان کے بیویاں بچے جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں, وہاں سے بھی لوگ آئیں گے. اور جرنیلوں کے گھروں سے بھی اس کے پاس, ججز کے گھروں سے بھی عمران کے پاس رپورٹ تھی کہ وہاں سے بھی آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ہے, ہر بندے نے سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں, کون سا محمد اسلم جو ہے اور کون سا محمد فیصل جو ہے وہ کس جنرل کا بھتیجا ہے اور کس کا بھانجا ہے, نو بڈی نوز. اگر کوئی باقاعدہ اس پہ ریسرچ بیٹھ کے کرے, اور آئی ایس آئی اور ایم آئی اور اس طرح کے آئی بی اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, سی آئی اے وغیرہ, وہ تو بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہوں گے کہ ان کو تو پتا ہوتا ہے کنیکشن کس کے کدھر ہیں, کون کیا ہے. صحیح. تو وہاں سے رپورٹس آپ کو ان کو ملتی ہیں کہ لوگ واقعی وہ ہیں. تو اس لیے عمران خان کو, فار ایگزامپل عمران خان کو اس دن کہا گیا تھا, میسج دیا گیا تھا کہ آپ چلے جاؤ گھر, تو وہ کہیں سے اسے میسج آیا تو تب ہو گیا تھا نا. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, مگر پاکستان کے لوگوں کو مجھے لگتا ہے بے وقوف بنانے کا ایک معاملہ عام آدمی کو چل رہا ہے. آج اسرائیل کا ایک اخبار ہے ارید, وہاں پہ پاکستان کے وہاں کے ایک جرنلسٹ نے پاکستان کے جرنلسٹ کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس کے بیچ میں لکھا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات اب ناگزیر ہو گئے ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں جو ہی یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ایک طائفہ وہاں پہنچا تھا جس میں جناب پی ٹی وی والے بندے کو فائر کر دیا گیا تھا. مطلب وائی ڈو دے پلے ود دا پیپل مائنڈ؟ اور اس کا بھی جواب دے دیں, اور کالر کو بھی کہتے ہیں تو میں لے لیتی ہوں. لے لیں کالر کو. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. آپ بات کیجئے گا, اپنا نام بتائیے اور سوال کیجئے. جی فہیم نام ہے میرا, میں ٹورانٹو جی ٹی اے ایریا میں ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا رینڈملی, میں نے ریڈیو آن کیا تو فوج کے بارے میں کہہ رہے تھے حضرت صاحب, آئی ڈونٹ نو فیاض ویلانا صاحب. اوکے, فیاض ویلانا صاحب.
تو میں الحمدللہ پاکستانی جو ہے وہ فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بچپن سے جب سے ریز میں اور اب تک ایک بات یہ کہ جو فوج کا جو محبت کا ہے وہ طریقہ کار اب بدل جانا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ فوج کے جو چیفز ہیں بہت عرصے سے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عام لوگوں کی شہداء کی، اور اس لیے جو سپاہی ہیں میرے بھائی میرے بزرگ بہت سارے لوگ اس پہ سے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کچھ بارڈر پہ لڑتے ہیں. میرے دل میں ان کے لیے عزت میرے اپنی عزت سے کہیں زیادہ عزت ہے ان کی. اچھا، ان جو آرمی چیفز ہیں یہ چند آرمی کے جو 10-12 جنرل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پوری قوم کی عزت نفس سے، عزت سے اور پوری قوم کی مورال سے کھیل رہے ہیں. کیا ان کو کوئی کچھ روکنے ٹوکنے والا نہیں؟ اگر آپ 10 میں سے صرف 2 جنرل اگر کرپٹ ہیں، جن میں سے ایک باجوہ اگر ہم کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مگر لگ تو ایسے رہا کہ وہ اس نے ہی سارا کھیل کھیلا ہے، تو اگر وہ ہے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. کیا ان کے اندر کوئی سیلف کوئی چیک کرنے چیک اینڈ بیلنس ایک آدمی جو ہے وہ حرف آخر بنا ہوا ہے، اللہ بنا خدا بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ $1550 ارب کا بجٹ اس کے لیے لیا ہے، خوشی خوشی لیا ہے، نئی گورنمنٹ نے دیا ہے، اور $6 ارب تعلیم کے لیے ہے، $12 ارب روپیز میں $12 ارب روپے جو ہے صرف $12 ارب روپے صحت کے لیے، 6 ارب تعلیم کے لیے. اس جنرل کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، پوری قوم سے کیا کھیل تماشا کر رہا ہے؟ کوئی کہنے والا ہے اس کو؟ صرف ایک آدمی، صرف 2 آدمی. ایک انہوں نے DGISPR جو کہ اپنے ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہے اور وہ ذلت اٹھانے کے لیے آیا ہوا بیچارہ، میں تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. سوری، میرا یہی اور رہے گی بات کی بات. الحمدللہ پاکستان اور فوج میرے لیے میری جان اور میری عزت سے زیادہ اہم ہے، مگر اس وقت ڈیسیجن غلط ہو رہے ہیں. جی فہیم بھائی، جی فہیم صاحب کی کال کو فیاض صاحب آپ جی فہیم صاحب نے بہت اچھی بات کی. اور یہ دیکھیں کہ اب ہمارے لوگوں میں اویئرنیس تو پہلے بھی تھی، لیکن اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور بولتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ یہ واقعی دل سے بول رہے ہیں. اب یہ فہیم صاحب مجھے پورا یقین ہے ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک عام شہری ہیں اور ایک عام شہری کے یہ فیلنگز ہیں. اور یہ بات بالکل ان کی 100% بجا ہے کہ ایک بندہ اور ورسز پاکستان آرمی، جب ہم محبت کے پلڑے میں تولتے ہیں تو ہماری محبت ساری پاکستان آرمی کے لیے ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے. اور اگر ایک شخص، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بندہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف پاورفل ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سینٹ کے 100-120 میں اراکین ہوتے ہیں پاکستان میں، اور اس میں ایک چیئرمین سینٹ جب منتخب کر لیا جاتا ہے تو پھر سینٹ کے تمام اختیارات اس ایک کے پاس ہوتے ہیں. لیکن اگر میجورٹی ممبران اراکین سینٹ یہ سمجھیں کہ چیئرمین غلط کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نو کانفیڈنس پیش کر سکتے ہیں. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. آرمی میں ایسی بات نہیں ہوتی. آرمی میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ جنرل تجمل والا کام ہوتا ہے. جو ایک ہمارے جنرل تھے جنہوں نے GHQ سے 4-6 جیپیں لیں اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے ضیاء الحق کا تختہ الٹنے اور پکڑے گئے، وہ پھر انقلاب ہوتا ہے. بعد میں وہ کورٹ مارشل ہوا، سزا ہوئی، رہا ہوئے، واپس آئے، ریٹائر ہوئے. پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کا نام تھا تحریک انقلاب اسلام. جنرل تجمل صاحب بہت جذباتی آدمی تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ انہوں نے ایک سوزوکی تھی ان کے پاس، اور انہوں نے اس سوزوکی کے اندر ایک سٹول، لکڑی کا ایک سٹول رکھا ہوتا تھا، اور جگہ جگہ جا کے سوزوکی کھڑی کرتے تھے اور سٹول باہر رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے تھے. ہاتھ میں انہوں نے چھوٹا میگا فون پکڑا ہوتا تھا. اس بیچارے کے فیوچر یہ ہوا جب اس کے ساتھ لوگ نہیں چلے. تو یہ بات بالکل جذبات ہر ادارے میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اور یہ جو اویئرنیس ہے، فار ایگزامپل میں یہاں ٹورانٹو میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے اسلام آباد میں خود جا کے نئی چیزیں دیکھی کہ جنرل صاحب نے کیا کیا، اپنے عمر عطا بطیال چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کیا، اس وقت شہباز شریف کا کیا رول تھا، آصف زرداری کا کیا رول تھا، اپنا اس کے شاہ محمود قریشی کا کیا رول تھا، اسد مجید جو ہمارے ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں ان کا کیا رول تھا. ہم نے کسی کو فزیکلی جا کے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے پاس انفارمیشن آئی چاروں طرف سے. تو ہر بندے کے اندر ایک نیچرل ایک اسکریننگ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ بندہ اسکرین کرتا رہتا ہے انفارمیشن، اور اس کے بعد ایک حتمی رائے بناتا ہے. اب ہماری میجورٹی کی رائے یہ بن چکی ہے جو ابھی فہیم صاحب کر رہے تھے، یا اس سے تھوڑی سی نرم ہوگی یا تھوڑی سی مزید سخت رائے ہوگی. تو یہ انفارمیشن، یہ چیزیں، یہ ہماری ڈسکشنز بھی، یہ ہر چیز کہیں نہ کہیں ریپلیکیٹ ہو کے کہیں تک پہنچ رہی ہے. اور یہ اداروں کو اس بات کا احساس میرے خیال میں ہے اور ہونا چاہیے. جتنا جلدی وہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے کر لیں گے اتنا بہتر ہوگا. ادروائز جتنا لیٹ کریں گے اتنا نقصان ہوگا. فار ایگزامپل
اگر فوری طور پر وہ الیکشن اناؤنس کر دیتے تو آج IMF اس پوزیشن میں نہ ہوتا کہ وہ مفتاح اسماعیل کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا، اور مفتاح اسماعیل جیسا بندہ آج میڈیا سے آنکھیں نہ چرا رہا ہوتا. مفتاح اسماعیل صاحب منسٹر تو بن گئے، لیکن شاید ان کی فیوچر کی پالیٹکس اب وہ کراچی سے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے. اب وہ شاید اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کبھی ہوئی تو آج جتنی ان کی بےزتی ہو رہی ہے مفتاح اسماعیل کی، اس بےزتی کے ریوارڈ میں شاید وہ سینیٹر تو بن جائیں، لیکن وہ پبلک کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے اپنی اور اپنے خاندان کی فیوچر کی عوامی سیاست ختم کر دی ہے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اور پھر اپنی گورنمنٹ کی کمزور وکٹ پہ ہونے کی وجہ سے. بہت شکریہ. وہ کسی نے کہا نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوں گے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے آپ ظفر احسن اقبال صاحب کے بارے میں بتا چکی ہیں، کس ماں کا بیٹا اور مطلب اس کی کیا صورتحال ہے. تو مفتاح اسماعیل بھی وہ نہیں ہوگا تو سینیٹر بن جائیں گے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کیجیے. میں جی فیاض بلانا صاحب، میں ہمایوں شیخ عرض کر رہا ہوں. جناب آپ نے وہ اور میری بہن اللہ رکھے نے بھی بات کی آسن اقبال صاحب کی. ہمایوں شیخ صاحب تھوڑا سا اونچا بولے. اونچا بولے. یہ ہے کہ آپ نے اور میری بہن اللہ رکھے نے آسن اقبال صاحب کے متعلق بات کی تو وہ کہتے ہیں نا، چنگیاں کول بیٹھے میری چولی پھل پے، چنگیاں دے کول بیٹھیا میری چولی پھل پے، مندیاں کول بیٹھے میرے پہلے بھی رڑ گئے. بالکل ہے جی. اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ جو ہے نا پہلے جو نا وہ بھی رڑ جان گے. تو باقی ایک چیز یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ کرسچن تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی. یہ تو میرے حال ہے، آپ اس کے اوپر بتائیں گے نا یہ ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ اور کرسچن آگے آپ اپنا سوال کیجیے گا زیادہ. اور ایک چیز اور ہے کہ ہماری فوج جو ہے نا، پاکستان ایسا ملک ہے وہاں ہر قسم کی انہونی ہو سکتی ہے. آپ کو بہت تفلیقہ کا پتہ ہے، اس کا جو ہے نا کیا تھا، وہ سیکورٹی گارڈ تھا ہمارے گورنر کا ہے. تو ایسے واقعہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی پتہ نہیں کیسے بھی کس وقت کسی کا دماغ پھیر دے یا اسے عقل دے دے. تو باجوہ صاحب کو بھی اللہ زندگی دے، یہ اپنی زندگی کی اس کو پرواہ نہیں کر رہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی بندہ بھی پاکستان میں نکلے فوج کے اندر سے جو ہوتا نہیں ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں نا تو وہی ہوتا ہے جو بندہ بعض دفعہ کبھی جس نے نماز بھی نہیں نہ پڑھی ہوتی. غازی علم دین کا دیکھ لے، علامہ اقبال نے کہا ایک جگہ رہو نا، آگے چلو، تسی تو پوری دنیا گھوم رہے ہو. جی نہیں چلو اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ یہ ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ نے خودکشی کر لی تھی. یہ ان سے بھی 10 گنا بات نہیں. یہ جو نواز شریف ہے پورا PDM اینڈ ایسوسیٹ، اس کے متعلق پلیز ڈسکس کریں. شکریہ. جی فیاض بھائی، انہوں نے جس ڈاکٹر کا حوالہ دیا نا، خودکشیاں جو کرتے ہیں وہ ان لوگوں میں کوئی غیرت کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حالات سے تنگ آ کے خودکشیاں کر جاتے ہیں. خودکشی حرام ہے اور اسی لیے انتہائی ڈپریشن کی سچویشن میں لوگ کرتے ہیں، اور اس سے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے. اور ہمارے نفسیات اور دنیا بھر کی جو ایک عوامی سماجی ادارے ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے. انتہائی ڈپریشن کی صورت میں لوگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو واقعی ان میں کچھ ناقابل برداشت قسم کی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو آپ بزدل کہیں، بہادر کہیں، غیرت کہیں، ہر بندے کا اپنا موقع، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ ریئلائزیشن ان کی شدید ہوتی ہے کہ وہ یہ قدم اٹھا لیتے ہیں. کوئی بے فکر رہیں میاں نواز شریف صاحب یا ان جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان تو کیا، ہماری لندن تو کیا، ہماری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور بعد میں پھر وہاں انہی پراپرٹیز میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، انہی پراپرٹیز میں کیبنٹ کو طلب کرتے ہیں، انہی پراپرٹیز میں مذاکرات ہوتے ہیں، انہی پراپرٹیز میں افغانستان کی جو پریزیڈنٹ تھا اشرف غنی اس کے ایڈوائزر حمداللہ سے ملاقات کرتے ہیں، انہی پراپرٹیز میں پتہ نہیں اور کن کن ممنوعہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، انہی پراپرٹیز میں بیٹھ کے مستقبل کے منصوبے بنتے ہیں، اور انہی پراپرٹیز سے مل کے پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہیں. سارا کچھ انہی پراپرٹیز میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بچوں کا ہے. اور پھر وہ بچے کہ جی وہ تو ان کی تو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے. بھائی تمہارے بچوں کی جب پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے بچوں کو کیوں سڑکوں پہ ذبح کروانے پہ تلے ہوئے ہو؟ پھر ہمارے بچوں کو بھی بخش دو، معاف کر دو، جہاں رہ رہے ہو وہاں ہی رہو، خوش رہو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں یہ اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کر لیں گے اور پلیز انہیں خود کرنے دو. لیکن
بات یہ ہے کوئی ایسا ٹینشن نہ لیں ہمارے ہمایوں شیخ صاحب کوئی خودکشی نہیں کرے گا یہاں. یہ سارے اللہ معاف کرے ان میں ذرہ برابر بھی احساس ہوتا تو یہ قوم کو یہاں تک پہنچاتے ہی نہ, پہلے ہی معاملات کی حل کر نکال لیتے. 13 دفعہ ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نالائق تھے, ہمارے گورنمنٹس اور ہمارے لوگ مینج نہیں کر سکے. اور گورنمنٹس میں کون لوگ تھے؟ آپ 1985 جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے, جنیجو صاحب جس میں پرائم منسٹر بنے تھے, وہ مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا تھا. اس سے لے کر آج تک مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی باریاں لیتے رہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا لج تل لیا اس میں, لیکن عمران خان صاحب سے بھی آج لوگ ناراض ہیں. کل ایک ایسا بندہ مجھے ملا جو عمران خان کے شدید مخالف تھا, لیکن حالات دیکھنے کے بعد وہ ذہنی طور پر عمران خان کے بیانیے سے اور عمران خان کی سیاسی سوچ کے قریب آ گیا. لیکن کل اس نے انتہائی غصے میں کہا, اس نے کہا فیاض صاحب آپ جو مرضی ہے بات کرتے رہیں, مجھے عمران خان پہ انتہائی غصہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن مجھے غصہ عمران خان پہ ہے. میرا کوشچن تھا کہ جب غلطی عمران خان کے ساتھ عمران خان کی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو غصہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ آیا تھا تو لوگوں کی, مجھے نہیں لیکن جو اس کے ماننے والے تھے, جو اس کے چاہنے والے تھے, جنہوں نے اسے ووٹ دیے تھے, ان کو امید تھی کہ یہ حالات ٹھیک کر لے گا. اب جو حالات ہوئے ہیں یہ اس کی نالائکی کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس کو اقتدار ملا ہے, ایک موقع ملا ہے, یہ چیزیں سنبھال نہیں سکا. عمران خان کے پاس 100 جواز ہوں گے جی, میرے پاس میجارٹی نہیں تھی, میری تھن میجارٹی تھی, میری کمزور حکومت تھی, عدلیہ میرے ساتھ نہیں تھی, فلاں ہو رہا تھا. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے. لوگ کہتے ہیں بھائی جب تم پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے تھے تو تم پھر جو تم سے ہو سکتا تھا کرتے, تم نہیں کر سکے. آج پھر ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں بلکہ ایک ہفتے میں 85 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی آسمان پہ بات کر رہی ہے. تو لوگ تو عمران پہ بھی غصہ کرتے ہیں, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ عمران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لوگ اس پہ پھر بھی شاکی ہیں کہ کیوں نہیں سنبھالا اس نے. سارے بیوروکریٹ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے, عدلیہ کون تھا اس کے ساتھ. میں آپ نے خودکشی کی بات کی نا, جس کا ضمیر جاگتا ہو, یہ کیون کارٹر ایک بندہ تھا جس نے فیمن کی صورت میں, آئی بیلیو 1993 میں, سوڈان کے فیمن میں, اور کچھ بھی نہیں, یونیسیف کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ماجد بھائی, اور اس کو پرائز ملا تھا اس کی پکچر کو. مگر ہوا یہ تھا کہ یہاں کے نارتھ امریکہ کے اخباروں میں جب وہ تصویر آئی تھی نا, تو اس نے لوگوں کو رلایا تھا. لوگ اس کو بار بار سوال, 33 ایئرس کی ایج کے بیچ میں اس گلٹ میں اس نے خودکشی کر لی تھی کہ وہ بچی فیمن کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے مر رہی تھی, اور وہ گدھ اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا. تو یہ خود اس حرام بالکل, مگر جب سیلف کانشیس ہی نہیں ہے, جب ضمیر ہی مردہ ہو جائے تو پھر انسان کو اچھی اور غلط کی پرواہ نہیں ہوتی. اگلا سوال جی. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیے, سوال کیجیے پلیز. جی میرا نام خالد میر ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا پروگرام کا, مگر اس میں انہوں نے کہا جی ISI جو ہے وہ کلنگ مشین ہے. پہلا سوال یہ ہے, اس پہ ایکسپلینیشن چاہیے. دوسرا یہ کہ آج یونائٹڈ نیشن میں انڈیا کو ٹیرر اسٹیٹ کے لیے کچھ پیش کیا گیا تھا جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس پہ بھی ذرا کہ پاکستان یا کیوں تیاری کر کے نہیں گیا اس کام کے لیے. ویری نائس. پاکستان کی بڑی پرابلم ہے, یہ پریپریشن کے ساتھ نہیں جاتے. جی فیاض صاحب. نہیں, یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ISI کلنگ مشین ہے, یہ تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان دنیا کی جو ٹاپ کی 10 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا سب کا طریقہ کار جو ہے دیکھ لیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں, وہ سخت ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے ان کے ٹارگٹس, ان کے ہدف جو ہوتے ہیں, جو اہداف ہوتے ہیں, انہوں نے وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں. اس کے راستے میں کوئی بھی آئے وہ یہ صرف ISI نہیں, آپ CIA دیکھ لیں, آپ موساد دیکھ لیں, خاص دیکھ لیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور ہم افسوس سے اور بدقسمتی سے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں بظاہر تو لبرل کی, بظاہر تو ڈیموکریٹس کی, اور بظاہر تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کانگریس, اور بظاہر تو ان کی حکومتیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس وقت حکومتیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں. یہی ان کے یہ مورے ہیں مختلف, یہی جس کو چاہتے ہیں مورے کو آگے کر دیتے ہیں, یہی جس کو چاہتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی باتیں ہم کسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کلنگ مشین ہے. یہ جس نے بھی تبصرہ کیا ہے میرے خیال میں
ذرا زیادہ تبصرہ ہو گیا ہے. وہ اپنے اہداف کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ دے آر رائٹ ان دیئر اون وے. اب دوسری بات انہوں نے کی کہ انڈیا کو وہاں کیوں نہیں ٹیررسٹ قرار دیا گیا. مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ یہاں دنیا میں کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, سب گرے میں چل رہا ہے. انڈیا صرف اپنی اکانومی کی وجہ سے بچ رہا ہے, ہر جگہ بچ رہا ہے, ورنہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس نے جو 5 اگست 2017 کو جو کیا تھا وہاں, اس کے کوئی اور دنیا کا کوئی ملک اس طرح سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اس طرح اپنے ہی شہریوں پہ اس طرح پابندیاں لگا دے اور ان کو جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دے؟ کوئی دنیا کا یہ ملک سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن انڈیا کر سکتا ہے اور انڈیا کر گزرا ہے. اور صرف وہی نہیں, کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا آج کل جو وہ انڈیا میں کر رہے ہیں, اور پھر وہاں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرسچن کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. پھر چھوٹی ذات تو وہاں ان کو اچھوت کا لفظ ہی انڈیا میں شاید استعمال ہوتا ہے, دنیا میں اور کہیں اب استعمال ہونا ہی یہ آبسلیٹ ہو گیا. یہ ورڈ بھی نہیں ہوتا کہ اچھوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دنیا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی کو اس طرح ٹریٹ کریں. پاکستان میں بھی شاید دور دراز علاقوں میں وڈیرے کے مظاہرے یا وہ زمین پہ بیٹھتے ہوں گے, اب وہاں بھی مظاہروں کو چیئر پہ یا چارپائی پہ بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں بیٹھو, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. زمین پہ بیٹھنے کا رواج شاید بہت دور دراز علاقوں میں ہوگا, لیکن بڑے شہروں کے قریب آپ جائیں تو حالات کافی بدل چکے ہیں. لیکن انڈیا میں ابھی بھی وہی حالات ہیں. وہاں جو اچھوت ہے وہ اچھوت ہے, جو برہمن ہے وہ برہمن ہے, وہاں جو راجا ہے وہ راجا ہے, جو مہاراجا ہے وہ مہاراجا ہے. بہت شکریہ فیاض بھائی, آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی. اور انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ RSS کا ایجنڈا ویری آرگنائز, جیسے ہم کہتے ہیں آرمی از اے ویری آرگنائز انسٹیٹیوشن, اسی طرح سے یہ ایجنڈا ہے اینڈ دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ ایجنڈا. انڈیا پاکستان میں سارا پیسہ پولیٹیشینس یا ان چیزوں کے اوپر ڈوب گیا, ویئر ایز انڈیا اسپینڈ دیئر منی موسٹلی لابینگ اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ اس وقت بائیڈن کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں دیکھ لیجئے گا, آپ بورس جانسن ان کے گرد جو لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو نوٹ کر لیجئے گا. ایون ان کینیڈا میں آپ نوٹ کر لیجئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, ٹورنٹو اسٹار میں بہت سے آرٹیکلز آ چکے ہیں آج تک. اب وہ پروو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پاکستان انفارچونیٹلی ہم وہ آرگنائزیشنل سکلز نہیں ہیں بیکاز آف دی پور گورنمنٹس, پور گورننس کی وجہ سے کہ ہم اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکیں. انڈیا از اسپینڈنگ اے لاٹ مور منی ٹو پروموٹ دیئر ایجنڈا اینڈ ٹو ڈیولپ لابیسٹ اراؤنڈ دیز ڈکٹیٹنگ کنٹریز یا پاور کنٹریز. اگلی کال میرے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. ہیلو, نام بتائیے اور اپنا سوال کیجیے. صابر خان بول رہا ہوں. جی صابر خان صاحب. ہاں, اس کا سے بھائی ایک کمنٹ کرنا ہے. کریے. کہ جی یہ جو کل جو پاکستان میں جو عمران خان کی کال پہ لوگ باہر نکلے تو اس کو بہت سارے رپورٹر اور یوٹیوبر نے کور کیا, تو میں نے بہت ساروں کا پروگرام دیکھا تو ایک چیز جو کامن تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کمنٹ تو ان کے لوگوں کے نہیں سنا سکتے, بہت سخت بھی تھے, لیکن جو کامن ان کو ملا تو 70 سے 80% لوگوں نے آرمی کو بلیم دیا ہے یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کے لیے. تو اب لوگوں میں اویئرنیس ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی بولیں اور لوگ اس کو جو ہے نا قبول کر لیں گے. اور یہ IM کے پروگرام میں پاکستان 22 دفعہ جا چکا ہے. پہلی دفعہ ایوب خان کے ٹائم میں 1958 میں گیا تھا, اور عمران خان کا پروگرام یہ 22واں پروگرام تھا. بہت سارے پروگرام تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکے. پاکستان انڈیا کو کمپیئر کرتا تھا. انڈیا کو تو چھوڑ دیں آپ, انڈیا کے 600 ارب کے ریزرو ہیں. آپ بنگلہ دیش سے بہت پیچھے چلے گئے. بنگلہ دیش کے بھی 50 ارب کے ریزرو ہیں, ان کی ایکسپورٹ بھی $55 ملین پر ایئر کی ہے. تو پاکستان تو تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. عدلیہ نمبر 1 ہے. اس ملک میں انصاف نہیں ہے. میں خود اس کا وکٹم ہوں. 35 سال سے میرے مکان پہ قبضہ ہے اور وہ نہیں, کوئی جج نہیں سنتا اس کو. 5 وکیل میں چینج کر سکتا ہوں. میری سب سے ریکویسٹ ہے جو کینیڈا ادھر ادھر آنا چاہتے ہیں اپنی پراپرٹی بیچ کے آئیں.
कुछ भी है, किसी को नहीं देख के आए, ना अपने रिश्तेदार को, ना अपने किसी दोस्त को, वो सब खा जाएंगे, कब्जा करके बैठ जाएंगे और फिर कोई अदालत आपको इंसाफ नहीं दे सकेगी। ये मुल्क डूबेगा अगर तो अदलिया की वजह से, चोर मक्कार जजों की वजह से, जिन्होंने नोच के इस मुल्क को खा लिया, ब्यूरोक्रेट्स ने, पॉलिटिशियनों ने, और फिर उसके पीछे फिर रहे हैं सब। फौज भी इसमें शामिल। इंडिया वाले के अब तो फौजियों की बीवियों ने ओपनली कहा है कि बाजवा की बेल्जियम में जायदादें खरीदी है इसमें। कोई जवाब दिया उसने? बस, थैंक यू वेरी मच। आपकी फ्रस्ट्रेशन आई कैन अंडरस्टैंड जी फयाज भाई। क्वेश्चन नहीं समझ सका मैं इनका, आप मुख्तरन मुझे बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने इनकी मेरा ख्याल है अपनी जायदाद भी डूबी, और वो कहते हैं मैं 5 वकील चेंज कर चुका हूँ। उन्होंने एडवाइस किया है आम लोगों को कि अगर आप कनाडा आएँ तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों या किसी को मत दे के आएँ। ही इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है इसके विक्टिम हैं। और उन्होंने पिछले दिनों में जो ये निकली थी, कॉल दी गई थी, लोगों के व्यूज़ जब देखे हैं तो सबके व्यूज़ ये हैं कि अब लोगों ने ओपनली बाजवा साहब को, जनरल बाजवा को इसकी कॉज करार दिया है कि ही इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इनके साथ जो वाक़या वेरी सैड, वेरी सैड। अब आप ये तो एक आम शहरी हैं, आपको एग्जाम्पल ताहिरुल कादरी साहब की ताज़ा तरीन देते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब एक बहुत बड़ी एक मजहबी तबके के रहनुमा हैं, और पाकिस्तान में लोग चाहे उन्हें फॉलो करते हैं या नहीं, उनका कम अज़ कम उनकी इल्मी जो हैसियत है उसको तस्लीम करते हैं, और लोग उनको सुनते हैं एज ए आलम और एज ए स्कॉलर। लोग सुनते हैं, मानते हैं लोग उनको कि वो एक रिलीजियस लीडर हैं पाकिस्तान के, और बहुत अच्छे मॉडरेट लिबरल सोच के, अच्छी सोच रखने वाले एक लीडर हैं। फिर उन्होंने सियासी जमात भी बनाए रखी, उसकी वजह से भी उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई हुई है, और वहाँ जो उनके बंदे मारे गए और जिस तरह हुआ, अब पिछले 3 साल से 2019 से 2022 तक सिर्फ इतनी बात पे मुकदमा चल रहा है कि एक JIT बनी थी पहले इस वाक़े के लिए। उस JIT पे इन्होंने एतराज़ किया था, ताहिरुल कादरी साहब ने, इन्होंने कहा कि आपने इसमें पंजाब के ऑफिसर शामिल कर दिए हैं, पंजाब से बाहर के सूबों के ऑफिसर शामिल किए जाएं, क्योंकि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है ये शहबाज शरीफ साहब के ज़ेरे असर है, और हमें यकीन नहीं है कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए नई JIT बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया जी कि नई JIT बना दी जाए और पंजाब से बाहर के ऑफिसर लिए जाएं। वो पंजाब से बाहर के ऑफिसर ले लिए गए। उस JIT जब बन गई तो ज़ाहिर वो बनानी तो पंजाब गवर्नमेंट के जो भी मुतलका तहकीकाती इदारे थे उन्होंने बनानी थी, उन्होंने बना दी। उस बात को ये जो लोग थे जिन पे इल्ज़ाम था, ये कोर्ट में लेके चले गए कि जी ये बताएं कि एक JIT के ऊपर JIT बन सकती है या नहीं बन सकती। 3 साल से अभी तक अदालत ये फैसला नहीं कर पा रही कि JIT के ऊपर JIT बन सकती है कि नहीं बन सकती। 3 साल सिर्फ इस बात पे तारीखें हो रही हैं। It is just waste of time. It is just waste of time. और अगर ताहिरुल कादरी साहब जैसा बंदा, एक जाना पहचाना आदमी, और एक ऐसा वाकया जो पाकिस्तान के भर के टेलीविजन चैनल्स पे दिखाया गया है लाइव, कई घंटों तक वहाँ पुलिस के दरमियान और वहाँ ताहिरुल कादरी साहब के जो लोग थे इनके दरमियान झड़पें होती रहीं, उसके बाद ये उनके इतने बंदों का नुकसान हुआ, तो वो अगर वो नहीं इंसाफ ले पा रहे तो आम शहरी तो बिल्कुल मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उसकी उम्मीदें भी अल्लाह करे। थैंक यू। क्विकली वी कैन, हम सारी कॉल्स को एड्रेस नहीं कर सकते, वी विल टेक क्विक 2 calls, दैट्स इट, क्योंकि वी हैव टू लीव फॉर द टॉप ऑफ द आवर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्विक सवाल और क्विक जवाब। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम दीजिए, सवाल दीजिए। अरफा जी रिजवी बात कर रहा हूँ। सवाल एक छोटा सा ये है कि आज जो है लाड़काना जेल में उन्होंने छापा मारा है और वहाँ से 100-150 मोबाइल फोन और 1000 AC बरामद किए हैं, तो ये क्या जेल थी या ये होटल था, क्या था मतलब? बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। वो तो पाकिस्तान में तो वडेरा आदमी अगर कोई, हाँ वडेरा आदमी कुछ करे तो आपको पता है अभी 2 केस, वो जिसने एक बच्चे को मारा था वो कमाल की बिल्डिंग में रह रहा था, मतलब क्या दामाद रह सकता है। लास्ट क्वेश्चन भी ले लेती हूँ और फिर रिजवी साहब आपका और दोनों का जवाब ले लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम दीजिए, सवाल कीजिए। जी साद बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपको? जी साद, बहुत अच्छी जी आवाज़ आ रही जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे असल में पूछना ये था मुझे कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप मुझे बता है। दीजिए। साद आप हाँ, थोड़ा वो- ऊंची बोल लीजिए फिर। अच्छा अच्छा, मैं ऊंचा बोल देता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं ऊंचा बोलने की। मुझे सिर्फ पूछना ये था कि ये बिल्कुल ये बात सही है कि एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है आज पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ज्यादती हुई है, तो ज्यादती किस बात की हुई है? फौज उनके साथ थी, चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके साथ थे, ताहिरुल कादरी साहब उनके साथ थे जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया और पीटीवी पे अटैक किया, तो उसी पार्लियामेंट पे लानत भी भेजी और फिर उसी पार्लियामेंट से वो प्राइम मिनिस्टर बने और कुछ नहीं कर सके और फिर उम्मीद लगाए बैठे हुए और दोबारा वो इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बहरहाल देखिए, सच हर एक के बारे में बोलना चाहिए, एक तरफ नहीं। बिल्कुल जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। और जहाँ तक कि बाजवा साहब की बात है, तो बाजवा साहब को तो एक्सटेंशन वाली कौन सी पार्टी है? पीटीआई। किसने कहा था आपसे कि अगर बाजवा साहब इतने बुरे थे तो आपने क्यों एक्सटेंशन दी? संजरानी साहब को जरदारी के साथ मिलके इन्होंने सेनेट का चेयरमैन बनवाया, तो क्यों? ये सब किसने ज्यादती की? बात वही है कि 4 साल तक आपने एंजॉय किया, अब आप सही तरीके से निकाले गए, लेकिन अब आप बूथ पॉलिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि दोबारा मुझे चांस मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। बाकी आप सवाल लीजिए, लेकिन क्या नहीं, बस आप दोनों के सवाल का जवाब मिलेगा, साद आपका और रिजवी साहब का, एंड दीज आर आवर लास्ट 2 कॉल्स। ये बड़ा साद ने बड़े कंसर्न्स का इजहार किया, क्या फरमाएंगे जनाब विलाना साहब? हाँ नहीं, विलाना भाई की मिलाए ना, दैट इज़ वी हैव टू टेक दिस इज लास्ट कॉल का लेना तो बहुत ज़रूरी था ना। आई एम सो सॉरी वी ड्रॉप्ड हिज कॉल। बहरहाल बहुत शुक्रिया उन तमाम स्पॉन्सर्स का। ख़बरें होंगी जो 8 बजे के बाद, 8 से 9 बजे के दरमियान न्यूज़ का सेगमेंट हमारा होगा। शाजिया जी न्यूज़ पेश करेंगी, क्योंकि मैं इसके वक्त अपनी एक्स्ट्रो की तरफ निकलूँगी और उम्र गुजर गई कि मैंने आपसे हमेशा रिक्वेस्ट किया, दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिव्ड। मगर जीते जी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से, ये चैनल आपका है, आपकी आवाज़ है, इट्स अ कम्युनिटी चैनल। ऑफ कोर्स इसकी को सेटल करने में मुज़फ़्फ़र अली ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दुआओं में मुज़फ़्फ़र अली को ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जी साद का बड़ा प्यारा सवाल था फ़याज़ विलाना साहब, क्विक, हमारे पास 2 मिनट्स हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी हुआ, 3 साल आपके पास चांस था, जो लोगों ने गलत काम किया था उनको निकलवा के फ़ाइनल करने का, और फिर आपने क्यों ना किया? और रिजवी साहब का सवाल तो आपका आ ही गया कि जेल में से 100 मोबाइल और 150 AC मिले हैं, तो वो जेल थी या क्या था? ये जो लड़काना की जेल का किस्सा है, उस पे तो मुख्तसर तबसरा मैं यही करूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी बात जो साद साहब ने की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मौका मिला था, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों उनका पीछा नहीं छोड़ेगा अगले इलेक्शन तक? अगर वो जीत कर दोबारा आ गए, फिर भी लोग पूछेंगे, और शायद उन्हें उस वक्त उन्हें एहसास होगा कि मैंने क्यों नहीं किया, और फिर शायद वो इस दफ़ा कुछ आउट ऑफ दी वे भी जाके कुछ करें। लेकिन अगर इस वक्त वो नहीं कर सके थे, और आज लोग समझते हैं कि वो नहीं कर सके थे, और दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, तो अब लोगों ने फैसला करना है कि वो इमरान खान जो कह रहे हैं इसी कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, मेरे पास मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। अगर तो लोग इमरान खान की इस बात को, इस बयानिए को बाय करते हैं, फिर तो शायद लोग इमरान खान को वोट दें और वो 2/3 मेजॉरिटी ले लें। लेकिन अगर 2/3 ना भी हुई, सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी आए, तो शायद इस दफ़ा इमरान खान एक डिफरेंट इमरान खान होगा। और मुझे लग रहा है कि कौम इस वक्त उनका साथ देने के लिए तैयार है। 2/3 मेजॉरिटी, जितनी उनके रास्ते में रुकावटें हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं उनके चांसेस बन रहे, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी के शायद चांसेस बन जाए। माजरत के साथ मैं खुद कलर्ड स्किन की मालिक हूँ, और आज आप देखिएगा कि अगर आप मेजॉरिटी नहीं ना ले सकते तो आपको अपोजिशन कहीं भी फेल कर सकती है। आज फ्रांस का आलम देख लीजिएगा, वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस का कंट्री, जनाब 2 अपोजिशन पार्टीज़ आपस मिलने के बाद मैख्वां की हुकूमत को ख़तरे में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल है। और पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि करप्शन का क्या आलम है। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड।
فیاض ولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. یو ڈیفینیٹلی ہیو مسڈ یور سسٹر ہیئر ٹوڈے, یور سسٹر, یور فرینڈ, شی از ہیئر, شازیہ جی, بٹ آج پھر میری ذمہ داری لگ گئی تھی اور اب خاموش ہیں. نہیں, آج وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کام ذرا زیادہ تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آئی ہوپ, اصل میں تو ہم میسنجرز ہیں, لوگوں کے میسنجرز ہیں. فیاض بھائی, تھینک یو ویری مچ, لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.